وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم احسان ہے جس نے ہمیں اسلام جیسا کامل اکمل حسین دین عنایت فرمایا. دین اسلام کی مرکزیت اور دین اسلام کا پورا تصور سید عالم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر سے ہے. اسلام کی ٹوٹل تعلیمات اتباع رسول کا اور غلامی رسول کا تصور پیش کرتی ہیں. مسلکوں کا دائرہ کار میں اپنی اپنی جماعتوں اور تنظیموں کا کام کرنا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا، لیکن کسی بھی عقیدے اور نظریے کی حامل جماعت کو پرکھنا اور جانچنا ہو تو آپ اس کے اجتماعات اور ان کی تعلیمات و افکار میں اتباع رسول اور ادب مصطفیٰ کو جانچ کے پرکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جماعت، یہ تنظیم، اس کا دائرہ کار کیا ہے. مسلک کا ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن جہاں اس ذات کے حوالے سے کوئی کمی ہو،
کمزور موقف ہو جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس ذات کے حوالے سے کوئی اور تصور ہو جس کے لیے اللہ نے سوالات یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے ہدایت بانٹنے کے لیے لشکر کو، کارواں کو کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آج یہ اگرچہ اتباع رسول کا امت کا کنیکشن اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم خواہشات دنیا میں اور تکلفات دنیا میں اتنے محو اور مگن ہوئے، ہماری خواہش ہے کہ ہم جتنا دین اپنی مرضی کے مطابق لے سکیں بس اسی پر ہی اکتفا کیا جائے۔ دین اسلام کی ایک عام شق ہے، اگرچہ رکن نہیں، لیکن وہ رکن کے درجے تک ہے جہاد، لیکن وہ جذبہ جہاد بڑی تیزی سے اہل مغرب نے اور پروردگان مغرب نے اس کو اسلام کے اس نور سے دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور بدقسمتی سے وہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہماری تقریر و تحلیل و تدریس اور تحقیق میں یہ محدود ہو کے رہ گیا ہے، پریکٹیکلی اس کا عمل دنیا بھر میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ نمائش کی حد تک ہے، وہ ہمارے عرب کے لوگ تلوار پکڑ کے ناچ لیں، ہمارے ملک کے لوگ طیاروں کی صورت میں اس کو الٹا سیدھا کر لیں، یا جنگی سامان کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل کر لیں، یا باقی مسلم ممالک اسلحہ کی نمائش کر لیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں جو کاش ہم نہ دیکھتے، کاش ہم مر گئے ہوتے پہلے۔ مسلم کے وجود کو اس طرح جانور کو بھی نہیں کاٹا جاتا جس طرح امت کے وجود کو کاٹنے کی یہ پریکٹس جاری ہے۔ معصوم بچوں کے گلے کٹنا، دھڑ الگ ہونا، سر الگ ہونا، ہاسپٹلز میں ایمبولینسز پر بمباری، یہ دشمنی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اور ہم محراب و منبر والے کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ منظر دعاؤں والا تو ہے نہیں، یہ تو پریکٹیکلی میدان میں اترنے کی بات ہے۔ ان جنگی اسلحہ سے لیس طیاروں کا، بحری بیڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے مارنے والے لوگ دہشت گرد ہیں، اور 10,000 کلومیٹر سے سفر کر کے آ کے وہاں ان سفاک اور ظالم درندوں کے ساتھ مل کر بارود برسانے والا وہ آپ کے نزدیک، میرے نزدیک وہ انسانیت کا ٹھیکیدار اور چیمپئن ہے۔ ظاہر ہے قوم روئے، قوم چلائے، اور قوم یہ بات ہم جیسے نکمے، سست، نکارہ لوگ کس کے آگے یہ درد پیٹیں اور سنائیں۔
جذبہ جہاد کو آپ کے میرے آقا و مولا حضور سید عالم نے اپنی زندگی میں یوں پیش کیا اور دکھایا جس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب نبی خود صفوں کی جنگ بندی کی صفوں کی ترتیب ٹھیک کروائے تو ہم حضور کو صرف منبر مصلی حجرے تک نہ دیکھیں، ہم جنگی دنیا میں حضور کو لیڈ کرتا ہوا، تربیت کرتا ہوا بھی تو دیکھیں نا۔ اس دور میں ان لوگوں کو بڑی تیزی سے پاپولیرٹی ملتی ہے کہ جو اپنی لاجک کے ذریعے امت کو بزدل بنا کر کھڑا کرتے ہیں کہ آپ کر ہی کیا سکتے ہیں، آپ کی اوقات ہی کیا ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ قرآن کے جو جہاد کے بارے میں احکامات ہیں اس سے اتنی جلدی آخر ان کو پس پشت ڈالنے کی کیوں کوشش ہو رہی ہے؟ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اب ہمارا ٹوٹل معیار مقبولیت کا یہ ہے کہ مغرب ہمیں کتنا پسند کرتا ہے۔ فلاں تو جاہل ہے، وہ تو چیختا ہے، وہ تو چلاتا ہے، وہ تو جذباتی ہے، وہ تو الٹریٹ ہے۔ کتنا فلاں اسکالر مغرب میں مقبول ہے، مغرب کو کتنا پسند ہے۔ تو مغرب میں جس کی پاپولیرٹی ہے وہ مغرب کا پروردہ سب سے پہلا بر صغیر کا وہ سور مرزا غلام قادیانی ہے جس نے مغرب کے اشاروں پر جہاد کو باقاعدہ طور پر اس کے ختم کرنے کا اعلان کیا کہ اب جہاد ختم ہے۔ اسی لیے وہ مغرب اس کو براہ راست اپنے دامن میں پناہ دے کے ان کو آج بھی امن کے سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے۔ جہاد کا انکار اگر ڈاکٹر عبدالسلام جیسا بغیرت اور بدبخت سائنسدان کرے تو وہ نوبل پرائز کا حقدار کہلاتا ہے، اور اگر جہاد کی بات حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر کریں تو وہ غدار کہلاتے ہیں۔ ملالہ جیسی بدکار اور گھٹیا کردار پر فائرنگ کو تماشے کا رنگ دے کر شعائر اسلامیہ پر اس کی ہرزہ سرائی کو سپورٹ کرنے والا مغربی میڈیا آخر بکھرے ہوئے وجود بنت حوا کے معصوم بچہ جو اپنی ماں سے لپٹنے کا منتظر ہے زبان باہر نکالے اپنی ماں کے سینے سے لگ کے وہ دودھ پینے کا منتظر، اور ماں منہدم ہونے والے گھر کی دیواروں کے نیچے پھنس کر زندگی کی بازی ہار چکی ہے، تو مغرب کو وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہم اپنے بچوں کو یہی نہیں پہنچا سکے، مغرب کی یہ ڈبل پالیسی کہ بچوں آپ کی دنیا میں ٹیکنالوجی، اب دو ہی چیزیں ہیں مغرب کے پاس، ایک ٹیکنالوجی، ایک یرکالوجی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ یرکالوجی کو لانچ کر رہے ہیں۔ کس کے پاس کیا ہے؟ مشین گنیں، پاور، طاقت، اور امت یرکالوجی کا بدقسمتی سے منظر دیکھ کر وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، ایک ملک ہے یہودیوں کا اور اس کے پیچھے پورا کفر کھڑا ہے، اور 57 ملک ہیں مسلمانوں کے۔ فلسطین کو آج تک بدقسمتی سے مملکت کا بھی اس فلسطین کو
موقع نہیں مل سکا اور اس کے وہ اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے ہی کوئی پالیسی بیان، وہ ابھی تک اتھارٹی ہے۔ ایک ملک ہے جو دھمکی دیتا ہے، اگلے دن ایک اور محلہ مغرب زدہ لوگ اس کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم روئیں کہاں، چلائیں کیسے، سنائیں کس کو؟ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سید عالم رسول مختار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے حوالے سے کہ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔ اس کو سنن نسائی نے بیان کیا، حضور نے فرمایا اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو قتال کی طرف ہوگا، پتہ نہیں وہ گروہ کہاں ہے، اللہ ہمیں اس کا حصہ بنائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لَن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، او کما قال، مسلم نے اس کو بیان کیا، یہ دین اسلام ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت دین کے لیے قیامت تک قتال کرتی رہے گی۔ ایک جماعت جو ہے وہ، اللہ کرے اللہ اپنے محبوب کے تصدق سے غلامان رسول کو پھر سے جرت، پھر سے غیرت، پھر سے حمیت نصیب فرمائے۔ اقبال بھی سوئی ہوئی قوم کو جگا کے بتاتے رہے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور اللہ کرے وہ شعر پھر ہوشیار ہو، اور ان شعروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فی الجنت لمئۃ درجۃ ما بین الدرجۃ الی الدرجۃ کما بین السماء والارض اعدھا للمجاہدین فی سبیل اللہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ روایت نقل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، ایک درجہ دوسرے درجہ کے درمیان اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ، اور انہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو اپنے دین کے لیے، قبلہ اول کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے میدان عمل میں ہیں، ان کے لیے یہ درجے ہیں اور ان کے لیے یہ فضیلتیں ہیں، اور اللہ پاک امت کو پھر سے نور اور شعور عطا فرمائے کہ وہ میدان میں اتریں۔ یہ تو وہ حضور کی اتباع کا پہلو ہے جو جہاد کا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ اب دوسری طرف میں عرض کرتا ہوں، امت مسلمہ میں اس جذبے کی کمزوری کی وجہ جو بنی گئی اور بنائی گئی اور بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کو عامیانہ انداز میں ڈسکس کرنے اور کروانا شروع کر دیں، اس پہ ڈیبیٹ کروائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بحث و تمہیز ممبروں اور مسجدوں سے نکل کر سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسل تک وہ منتقل کی جا رہی ہے۔ اب جن کو ان حساس مسائل کا ادراک نہیں، ان کے سامنے اس طرح کی بحث کو چھیڑ کر لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی بجائے میرا خیال ہے ان کو دین سے دور کرنے کی شاید کوئی یہ سازش نہ ہو۔ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے مسلک، مشرب، پارٹی، جماعت رکھو، لیکن یہ اصول دماغ میں بچوں میں منتقل کرو کہ ذات مصطفیٰ وہ ہے جس کے تحفظ کے لیے، جس کے آداب کے لیے،
جس کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے خود پروردگار اپنے محبوب کی طرف سے جواب عنایت فرماتا ہے۔ یعنی آج کی دنیا میں اگر کوئی سنی، دیوبندی، وہابی دشمن رسول کو، حضور کی ذات اور حضور کی عظمت کو کمزور کرنے والے کسی بھی گستاخ کو جواب دیتا ہے تو یہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پروردگار اور رحمان کے اس حکم کو بیان کر لگا ہے کہ جو اللہ نے خود جاری فرمایا۔ آپ خود سوچئے کتنے پسند ہیں اللہ کو محبوب کہ بات نبی کی آئے تو اللہ خود جواب دیتا ہے، اور جواب اس سے بڑھ کر دیتا ہے جتنا سوال ہو۔ یعنی اعتراض پر جواب زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو اپنے دل و دماغ میں اس نقطے کو اتاریں تو پھر یوں ہے کہ اکرام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنا، سنیت ہو، بریلویت ہو، رضویت ہو، قادریت ہو، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ مقام و مراتب مصطفیٰ کا تحفظ کرنا یہ میرے رب کی اپنی بارگاہ سے عنایت کردہ اصول ہے۔ اللہ خود جواب عنایت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہلکی بات حضور کے بارے میں اللہ کو پسند نہیں ہے تو اگر محبوب کی تعریف ہوگی تو وہ کتنی پسند ہوگی؟ تھوڑا اور ایسا بول سکتے ہیں۔ اس لیے جس مجلس میں، جس بزم میں، جس یوٹیوبر کے پاس، جس فیس بک کی ٹک ٹاکر کے پاس آپ کو حضور کی عظمت کے پہلو میں کمزوری نظر آئے، اس بزم میں، اس مجلس میں، اس نشست میں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ آہستہ 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 وہ آپ کو اس سے دور کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے غلاموں کا مزاج شروع سے یہی رہا ہے کہ وہ حضور کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ سن سکتے اور نہ وہ برداشت کر سکتے، اور یہ حکم ربی ہے، یہ اللہ نے خود کیا ہے۔ آئیے ذرا ہم قرآن کے ان آیات اور ان براہین کی طرف اپنے توجہات کو مبذول کریں گے کہ جس میں براہ راست اللہ دشمنان نبی یا منافقین یا مشرکین کو جواب خود عنایت فرماتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 104، ارشاد ذوالجلال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ حکم ربی ہے، اصول ضابطہ پروردگار نے خود دیا۔ اگر اس خوبصورت فریم میں آپ کو عقیدہ اہل سنت کا نور چمکتا نظر آئے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہمیں اماں کی لوری، باپ کی کمائی، شیخ کی صحبت و قربت سے تول ناپ کرنے والا عقیدہ نہیں ملا۔ غلامی رسول کا پٹا گلے کی زینت بنا کر فخر کرنے والا عقیدہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا لا
تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو اپنے رسول سے رائنا نہ کہو، بلکہ جب بھی بولو یہی کہو انظرنا۔ اب ظاہراً تو بات یہی ہے، رائنا میں یہ تھا، وہ کہتے تھے حضور رعایت کرے بات، پھر ارشاد فرمائے حضور دور تھے یا قریب تھے، حضور سن نہیں سکے، رعایت فرما دے۔ اب یہ لفظ بھی اپنے طور پر اگرچہ نامناسب نہ تھا، لیکن ظاہر گئے اس لفظ کی آڑ لے کر منافقت کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، نبی کی دشمنی رکھنے والوں نے اس کو بدل کے کوشش کی اور لوگوں کو وہ اپنے انداز میں بتا رہے تھے۔ اب دو مفہوم بیان کر رہے تھے وہ، کوئی کہتے رعینا محمد، کوئی کہہ رہے تھے رائنا یا رانا۔ اب جو وہ کہہ رہے تھے اس میں دو پہلو نکال رہے تھے، ایک تو یہ ہے وہ جس کو پتہ نہ ہو، دوسرا وہ جو بکریاں چرانے والا چرواہا ہو۔ اب وہ کہہ رہے تھے ہمارے چرواہے، ہمارے فلاں۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اصحاب رسول میں وہ جو اس لفظ کی معنویت سے آشنا نہ تھے، اللہ نے ان کو بھی آگاہ فرما دیا اور فرمایا تمہارے لبوں پر وہ الفاظ ہی نہ آئیں جو میرے محبوب کی عظمت کے شایان شان نہ ہو۔ اب بتائیے 1400 سال بعد مسلکوں کے ہجوم میں، جماعتوں اور فرقوں اور لشکروں کے اس ہجوم میں، وہ کون سی قوم، کون سی جماعت، کون سا فرقہ گئے جو اس کا اہتمام کرتا گئے کہ اپنے محبوب کے لیے استعمال کیے جانے والے یہ الفاظ ان کے شایان شان ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ کا کرم گا آل سنت و جماعت پہ گئے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ فکر گھٹی میں دی گئے، اور ہم اپنی جلوت و خلوت میں کہہ رہے ہوتے گئے اور کہتے گئے سب سے اولا سب سے اب بتائیے جو عام الفاظ آپ محققوں سے، یوٹیوبر سے سنتے گئے، دل پھٹتا گئے ایسے بے باکانہ انداز میں، کوئی کہتا ہے مر چکے۔ پچھلے دنوں میں پتہ نہیں یہ غلیظ کلاس کہاں سے آ گئی، وہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ محمد نواز ہے یہ سرے سے ہے ہی غلط، محمد تو نواز ہی نہیں سکتے، یعنی یہ لہجہ کہاں سے آیا ہے مسلمانوں کے پاس۔ اور وہ کون ہے؟ موٹیویشنل سپیکر۔ یہ وائرس، یہ ٹڈیاں، یہ کیڑے آپ کے تعلیمی اداروں میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کی نئی نسل کو، دماغوں کو کیپچر کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، وہ نواز ہی نہیں سکتے، وہ دے ہی نہیں سکتے۔ وہ کون ہے؟ یعنی یہ وہ جملے ہیں جو 1400 سال پہلے یہودی بول رہے تھے اور جواب میں اللہ قرآن کی آیت نازل فرما رہا۔ آج کا وہ نام نہاد اسکالر جو میڈیا پہ بیٹھ کر سوشل میڈیا کا سہارا لے کے کہتا ہے نواز نہیں سکتے، اور قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول، قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا
اب یہ کہتے گئے کچھ دے نہیں سکتے، اور قرآن کہہ رہا گئے محمد جو دے دے لے لو، اور جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیا دلیری ہے، کیا بے باکی ہے۔ اور نئی نسل وہ تماشا سمجھ کے سن رہے ہیں۔ آپ بتائیں کائنات میں جو چیز مصطفیٰ نے حرام کر دی اس کو کون حلال کرے گا؟ جس کو حلال مصطفیٰ نے کر دیا کون روکے گا؟ یعنی جس کو جو نبی جس کو جو فرما دے جب فرما دے۔ اور حضور اللہ نے مالک بنایا، اور کوئی 1400 سال کے بعد غلاظت اڑیلنے بکنے والا کہے محمد کچھ دے نہیں سکتے۔ صحابی کو کہتے گئے چادر بچھا، یوں ہاتھ بھر بھر کے بیچ میں ڈالتے ہیں، فرمایا اٹھا کے لے جا، اور یہ کہتا ہے کچھ دے نہیں سکتے، اور میرے نبی دے رہے گئے۔ ہم نے کہا غلیظ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور دیکھنے والی اعلیٰ آنکھ ہو تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، مل کے بولیے کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اس کی وجہ گئے رب کی عطا نبی کی عطا، نبی کی عطا رب کی عطا گئے، کیونکہ اللہ کا نبی رب کے خزانوں کو بانٹ کے بندوں کو رب کے قریب کر کے بتاتا گئے دینے والا رب گئے بانٹنے والا میں ہوں، کون دیتا ہے دینے والا سچا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا مولا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، وہ ہے وہ جان مسیحا، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے، وہ ہے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نور وحدت کا ٹکڑا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا۔ اللہ فرماتا ہے رائنا نہ کہو، رائنا کہہ کر آپ کے لفظوں کو دشمن توڑ کے پیش کرے۔ اب بتاؤ آپ سمجھدار ہو، اللہ آپ کے گھروں کی بچوں کی نسلوں کی خیر فرمائے۔ وہ کہہ رہے تھے رائنا ہماری رعایت فرمائے، دوسرے کہہ رہے تھے رعینا۔
اب وہ الفاظ اللہ کو ناپسند آئے تو اب آپ بتائیے، اگر کوئی امتی آج یہ کہہ رہا ہو محمد آئے، دین دیا، مر گئے، اللہ کو پسند ہو؟ کوئی کہے سنو محمد کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ میں وہ بکواس آپ کو سنا رہا ہوں ان کی جو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر نام نہاد اسکالر انہی لفظوں میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھو یہ کیا دین ہے، محمد فیاض ہو ہی نہیں سکتے، معاذ اللہ، محمد کیسے فیاض ہوں گے؟ فیاض تو اللہ ہے۔ محمد کیسے نواز دیں گے؟ وہ تو اللہ ہے۔ کیا لہجہ ہے وہ بھی نبی کے لیے۔ آپ بتائیے کوئی اپنے باپ کو کہے ابا آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ رزلٹ میں کیا پائے گا؟ آپ جائیداد سے بولو، استاد سے کہے سر جی آپ دے ہی کیا سکتے ہیں؟ خیر پائے گا۔ باپ کو کہے خیر پائے گا، اماں کو کہے خیر پائے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ سلامت رکھے، قرآن کہہ رہا ہے یہ تو رشتہ کا تعلق ہے، لیکن نبی کو کیا درجہ دینا گیا؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ آپ بولیے، اتنا بتائیے، کوئی بندہ نون والا نواز شریف کو کہے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ وزارت پکی۔ عمران خان کو کہے آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ وزارت پکی۔ حضرت قبلہ خواجہ آصف علی زرداری صاحب کو کہے آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ وزارت پکی۔ یعنی جو یہ کہے گا پارٹی میں گنجائش، بولیے، تو جو نبی کے بارے میں یوں کہے اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا لعنت ہے تجھے لوری دینے والی اس بدبخت ماں پہ، فدے منہ ایسے استاد پہ جس نے تجھے اتنا بے باک بنایا کہ تو بغیرت استاذ کا تو حیا کرتا گئے اور 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کا حیا بھول گیا۔ ہم نے کہا چھوٹا اہلکار افیسر کو کہا آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی محکمے والا بڑے کو کہا آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اس کی پریکٹس کر کے میں نے کہا اس یوٹیوبر کو لے کے جاؤ جو حرام خور ماحول میں پلا گئے، وہ اپنے نوکری کرنے والے اور جھڑکے کھانے والے باپ سے کہے وہ اپنے بڑے کو بولے تم کیا دے سکتے ہو، ہمیں پتا چلے گا۔ ہم نے کہا تمہیں اور کوئی ملتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کو رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب وہ بھی کہہ رہے تھے اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی بھی نہیں کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے ہر خیر کو کثرت میں بدل کے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال کے مالک بنا دیا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اچھا پھر مفسرین نے کہا انی بھی کہا کہ میں نے، رب نے کہا انا، ہم نے طاقت پہ، مال پہ، عہدہ و
منصب و اقتدار پہ گھمنڈ کرنے والے کہہ رہے تھے ہم یہ کریں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ہماری سب کچھ کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارے بھی دیکھو، اور ہم نے جو مصطفیٰ کو کوثر کا مالک بنایا ہے یہ بھی دیکھو۔ اب قبر ہوگی یا حشر ہوگا، خیرات محمد کی دہلیز سے ملے گی۔ تو پتر احمد رضا کہہ رہا ہوتا ہے کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے، اور اگر آستانہ ہو گولڑا کا اور خیر و برکات اور تربیت کا نور و بہر علی کا، تو عکس میرے علی نصیر الدین نصیر کہہ رہے ہوتے ہیں جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا مانگ، ہے آج وہ مائل باتا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والا خیر مانگنے والا، پھر سنو بچوں، نوجوانوں، عزیزوں، یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں، جس نام نہاد محقق کی فصاحت و بلاغت در حقیقت خرافات میں نبوت اور رسالت کو کمزور کرنے کی کوشش ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تحقیق اور ہوتی ہے، فتنہ اور ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اگر کوئی 1400 سال بعد نئے نئے سوشل میڈیا کے مبلغ دعویٰ کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو جو پوچھو کسی کو نہیں پتا جو میں بتا رہا ہوں، کیا بات ہے، یعنی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایک اگلے دن کہہ رہا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، جاؤ مولویوں سے پوچھو حضور کے صحابہ نے تفسیر کیوں نہیں لکھی، کوئی تمہیں نہیں بتایا۔ یعنی یہ 1300 سال کا مسئلہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تفسیر کیوں نہیں لکھی قرآن کی۔ ہم نے کہا جاہل، جس نے قرآن مصطفیٰ صاحب قرآن سے سنا گیا مرے ان کو تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے چول بھئی ان کو کون بتائے، اور تفاسیر بھی گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آگے جا کے اصحاب کے پاس بیٹھنے والے تابعین تبع تابعین نے اس قرآن مجید کی جب تشریح اور تفسیر صحابہ نے کی، 2-3 نے کہا ہم نے یہ بھی سنا حضور سے، ہم نے یہ بھی سنا، تو ان میں سے آگے شگرد نکلے تابعین تبع تابعین، انہی نے ان اقوال کو جمع کر کے کہا، احادیث کو سامنے رکھ کے کہ کی تفسیر یہ۔ اب جس نے ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے اس کو تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ اور مسئلہ بڑا ہے، میں بتا رہا ہوں واجبہ، بڑے بڑے عالم محقق، ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی، شافعی حنبل مالک کو، ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، جب نبی کے بارے میں کمزور بات ہو تو پھر اس کے لیے
قرآن الفاظ بتا رکھا گئے. کہتا ہے منافقین نے کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. منافقوں کی جماعت کے امیر نے اندر ہی اندر خباثت کرتے ہوئے اپنی بڑی عمر کا سہارا لے کر، برادری میں چدھراگ کا سہارا لے کر، بزنس تجارت کی وسعت کا سہارا لے کر اس نے گھٹیا لفظ بولا اپنے لوگوں میں، اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم عزت والے آئیں گے معاذ اللہ، اس کے برعکس نبی کے غلاموں اور نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کمینگی کا اظہار کیا، ہم ان کو نکالیں گے. اب یہ بات جس صحابی کے سامنے کہی، اس صحابی نے پوری طاقت قوت جرت کے ساتھ اظہار غیرت کیا. اب کیونکہ اس کی پوری پارٹی تھی برادری، وہ کہنے لگے نہیں یہ معزز بندہ ہے کر ہی نہیں سکتا، یہ بڑا بندہ ہے کر ہی نہیں سکتا. اب کیونکہ اس کے پیچھے قبیلہ تھا، برادری تھی، تو حضور نے اس کی بات سنی. اصحاب رسول میں سے اس غلام کی طبیعت میں ایسی پوزیشن بنی کہ حضور میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا فرمائیں گے. حالانکہ میں نے بات وہی کی ہے جو اس نے کہی ہے، لیکن جب یہ کہا تو قرآن کہتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. اور جواب میں قرآن نے کہا وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. وہ کہتے گئے کہ اگر اب ہم مدینہ واپس گئے تو ضرور عزت والا ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا. انہوں نے یہ کہا تھا ہم چودھری، ہم وڈیرے، ہم کاروباری بزنس مین، اور ان کو نکالیں گے. تو اللہ نے فرمایا لوگو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت دولت سے نہیں ہے، طاقت سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، عزت تو آمنہ کے لال سے ہے. 1400 سال کے بعد امت آج پھر اسی پوزیشن پر کھڑی ہے. بیڑے ان کے، ٹیکنالوجی ان کی، طاقت ان کی، ہم کیا گئے؟ وہ عزت والے ہو، تم عزت والے ہو، تو عزت والے چھپتے نہیں، ڈرتے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے موت و حیات کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے. عزت والے اپنی عزت کا بھرم رکھتے ہیں، وہ گھٹیا کمزور کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ عزت والے ہیں. آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں ناچنے والے کو عزت والا کہتے ہیں؟ بولیے. گانے والے کو، چور کو، رہزن کو ہم کہتے ہیں یہ عزت والے لوگ نہیں ہے. لیکن آج عزت والے لوگوں کا کمال دیکھیے. فلسطین میں بہنیں، بیٹیاں، بچے فاسٹ فورس بمباری سے مارے جا رہے گئے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ناچ گانے کا اہتمام کرتے ہوئے اس بے غیرتی کے پروگرام کو نام دے رہے ہیں لاہور. جب فلسطین میں مسلم بیٹیاں بہنیں ان کے خون سے میدان لہو گئے، ہم تب گانے باجے کا ماحول شروع کر کے بتا رہے ہیں کہ لاہور. تو پھر آپ کے اصول دیے ہوئے کے مطابق اس کا مطلب ہے
ناچنے والا عزت والا، نچوانے والا عزت والا، سیلیبریٹ کرنے والا عزت والا۔ ہم کہتے ہیں او بغیرت حکمرانو، اگر تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے تو ان زخمیوں پہ، ان مرنے والے شہید ہونے والوں کے زخموں پر نمک پاشی کی بغیرتی کا ارتکاب نہ کرو۔ قوم کو بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف لگانے کی بجائے ہم تو کہتے گئے، جو آج اس موقع پہ بھی چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے ہم میچ کیوں ہارے، وہ بھی بے غیرت اور بے غیرت کی اولاد ہے۔ چھکا چوکا کمزور تھا، وہ بھی بے غیرت اور بے غیرت کی اولاد ہے، جس نے کہا ہم جا کر انڈیا میں جا کر لڑیں گے۔ میں نے کہا پالیسی بنانے والوں، اور تمہیں خدا برباد کرے ہو بے غیرت لوگوں، کل تمہارے ملک میں کھیلنے کی بات تھی، انڈیا کہہ رہا تھا ہم نہیں جائے گا۔ جس کتے نے یہ پالیسی بنائی اس کی ماں پہ بھی لعنت، اس کی فکر پہ بھی لعنت۔ انہوں نے کہا تھا ہم ملک میں پاکستان میں نہیں کھیلیں گے، اور تم نے اپنی ٹیم کی بغیرت ٹیم کو بھیج کے وہاں کھیل پیش کیا۔ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے جناب والا سیالکوٹ کے سیکٹر پر ڈائریکٹ بارود باری اور فائرنگ کے ذریعے تمہارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ ہم نے کہا بغیرت حکمرانو، اگر تم میں کو غیرت حمیت والا کوئی پہلو ہے تو اس کو سامنے رکھو، ورنہ لعنت ہے اس ماں پہ جس نے ایسے کمینوں کو لوریاں دی گئے۔ تم نے ہمیں کہاں کہاں ذلیل نہیں کروایا۔ ہم نے کہا بچے مر رہے تھے فلسطین میں اور میڈیا ڈسکس کر رہا تھا کہاں پہنچ گئی ٹیم، ہم فلاں سے کیوں ہارے، کیسے ہارے، کتنا ہارے، چھکا چوکا، بیل بالنگ، فلاں کیا تھا۔ ہم نے کہا قوم کو بغیرت نہ بناؤ، بغیرت ہو ہمیں تو پتہ ہے تم بغیرت ہو، لیکن قوم کو تو کم از کم ان بہنوں بیٹیوں کے لیے درد رکھنے دو جن کے سامنے ایک باپ کے ہاتھ میں معصوم بچے کا سر ہے اور ماں کے ہاتھ پہ معصوم بچے کا دھڑ ہے، جہاں بیٹا زبان نکال کر پانی مانگ رہا ہے اور پانی بند ہے اور ٹینک روکے ہوئے گئے، ہاسپٹل پہ بمباری گئے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، عورتیں بچے چھوٹے بڑے مارے جا رہے ہیں۔ آواز اٹھانے کی بجائے اگر اس آواز کو دبا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے غلیظ ماؤں کی پیداوار ہو۔ کم از کم آواز دبانے کی بجائے اٹھانے والے تو بنو، لیکن تیرے میرے بیٹے کو پتا ہو کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جیسے تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ فلسطین کی ماں بھی یہی خواہش تھی، اس کا باپ بھی یہی چاہتا تھا۔ جب امت کے اندر سے حس غیرت حمیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کسی پہ مچھروں کا عذاب آتا ہے، کسی پہ مینڈکوں کا عذاب آتا ہے، اور کسی قوم پر بے غیرت حکمرانوں کی صورت میں عذاب آتا ہے۔ اس لاہور کے فیسٹیول میں کیا ہوگا؟ اس میں عورتیں میراتھن ریس بھی ہوگی، اس میں ناچ گانا ہوگا۔ آپ بتاؤ، ہماری باتیں آپ کو اچھی تو نہیں لگتی، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہاں روئے جا کے، کون سے ملک میں ہیں ہم، کون سا قانون ہے؟ باہر سے کوئی تشریف لائیں جس کو قانون نے مجرم کہا، اور بغیرت سسٹم کے انصاف دینے والوں کا بندہ صندوقچی اٹھا کے انگوٹھے لگوانے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے، کچھ بچ گیا باقی؟ بڑے بڑے پھول لگا کے آپ کو اور مجھے بولی کتے کی طرح کاٹنے والے وہ افیسر، کبھی آپ اندازہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، بڑے ضلع کے ڈویژن کے افسر کے پاس، 2 بڑے افسروں کے پاس آپ کو اللہ نہ کرے جانا پڑے، 2 گھنٹے باہر انتظار کے بعد آپ کو یوں ملیں گے، آپ محسوس کریں گے کسی ہون پٹا کھولے، کاٹنے پہ آئیں گے۔ درد دکھ تکلیف وہ جو گیا ہے تو اسی بچے کی مٹھائی دین جانا ہوتا ہے، بڑے افیسر کو مکان بنان دی مٹھائی دین جانا جائے، دکھ درد کے لیے جاتے ہیں کہ جڑا وہ وڈ کے پائے جائے
اس کی ٹوٹل اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو سلوٹ کر کے وہ اپنی پوری قوم کی غیرت و حمیت کا جنازہ نکال رہا تھا کہ یہ ہے ہماری اوقات. میں نے محسوس نہ فرمانا، جڑا محسوس کرے وہ دیکھو میں معذرت چاہوں گا. ہمیں تو اس انصاف نے کیا دیا، محترم صاحبزادہ حمزہ شہباز صاحب کے لیے اتوار کو یہ عدالتوں میں بیٹھنے والے طوائف نما عدالتیں کھول کے بیٹھ گئے. محترم عمران خان صاحب کے لیے رات کو 11 بجے کھول کے بیٹھ گئے. مریم بی بی کے لیے اتوار کو کھلی، اور محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے اپنا وہ اہلکار بھیج کے ایئرپورٹ پہ ٹھپے انگوٹھے لگوا کے بتایا کہ ہم بکنے والے لوگ ہیں. یہ سسٹم کہاں تک چلاؤ گے بھائی؟ اور آپ جو جڑے چٹی کر کے بیٹھے ہو، دادے دا کیس لڑدیاں چٹی ہو گئی، حق نہیں ملیا. کس کے پاس ہوئے؟ اور کہتے تعلیم نے شعور دیا ہے. وہ شعور اس کو کیوں نہیں دیا جو ٹاپ کر کے ضلع کا سب سے بڑا افسر ہے؟ اس کو شعور کیوں نہیں ملا کہ تیری میری گل نہیں سن لوے؟ بی بی بیچاری روندی گئی، پہلے 2.5 گھنٹے بعد بٹھایا. اڑڑی ماں انہیں رو رو کے عرض کی تھی انہیں کہ حضرت والا بے ماں میرا کوئی نہیں، نکا جہا 2 مرلے دا مکان سی، رو رو کے آخر لگی کسے قبضہ کر لے. حضرت کا پٹا کھلا اور فرمانے لگے اماں میں سمجھ نہیں آ رہی، وکیل کر. یہ ہے سسٹم. جڑا بندہ چپ پہ اللہ کرے انہوں ہفتے 2 باری زیارت ہوئے دفتر چلے. اللہ کرے 2 باری تو انہوں کمپ میں پتہ لگے بھئی ماشاءاللہ کیسے پٹے کھلتے ہیں. چنگے بھی ہے کہ ماشاءاللہ جڑے چنگے نے انہوں سلام. اللہ کرے چنگے ایسا بھی دیکھ لیں. ناراض ہو گئے ہو؟ چنگے دیکھے بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ ایسے سسٹم کیا گئے. محترمہ بی بی مریم کی پینسل گری تھی، بڑے رینک والی بی بی نے اٹھا کے کہا تھا امجد صابری کو 7 سال ہو گئے مرے ہوئے، 7 سال کے بعد اس کے کل اس کا قاتل پکڑا ہے. لابارس ملک اندھا قانون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ناراض ہو گئے؟ جڑا چپ پہ اللہ کرے ان ہفتے 2 پیشیاں پویں بڑے افسر تو اڈا بھی علاج ہے. ہون تو بولو گے نا اپنے آپ کو بدلے، مزاج بدلے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزت والے بنو، عزت والے بنو. عزت والے ہیں ہم، عزت والے ہیں. اور عزت والا وہ ہوتا ہے جو بکتا بھی نہیں ہے، بیچتا بھی، وہ بھوک مر جاتا ہے، حرام نہیں کھاتا. وہ حلال کھانے کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر طے کرتا ہے. میں نے کہا اس بڑے افسر کو اللہ کی قسم میں کہوں گا کہ وہ اس کے جوتی سے لگنے والی مٹی کے قابل بھی نہیں ہے جو اس کے لیے آتے جاتے دروازہ تو کھولتا ہے مگر حرام نہیں کھاتا. وہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے جو حضرت کے بیٹھتے ہوئے کرسی سیدھی کرتا ہے، پھر پیچھے کرتا ہے، پھر آگے کرتا ہے، جو حرام نہیں کھاتا. مومن کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہے. حلال اس کے مزاج میں، فکر میں، طبیعت میں ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا، جب انہوں نے یہ کہا تو قرآن نے جواب دیا عزت والے تم نہیں ہو، عزت والا وہی ہوگا جو رسول اللہ کا نوکر ہوگا. اقبال نے یہ گیت کہا گیا کہ محمد سے سرمایہ دار نے کہا تھا ہم عزت والے ان غریب غربا کو نکالیں گے، لیکن قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت والے دولت اقتدار والے میں. پھر جب وہی اسلام کی پوری عظمت کے ساتھ مکہ کی طرف آیا، حضور نے صدیا بلال،
جی آقا فرمایا کعبے دی چھت دے اتے چڑھ، پتہ لگے اسلام اونچ نیچ والا نہیں ہے، اسلام چودھری ملک نواب وڈیرے فیوڈل لارڈ کو نہیں دیکھتا، اسلام مومن کی خدمات کو دیکھتا ہے۔ تو ہم مرکز اہل سنت ڈونگا باغ کے سارے غیرت مند مسلمان وزیر اعلیٰ پنجاب کی نام محسن نقوی صاحب، ہم کہتے ہیں کہ یہ لاہورے کے نام پر بے حیائی کے فیسٹیول کو ملتوی کر کے یہی فنڈ جو ان پتراں بھتیجیاں بھانجیاں بھنڈاں نو بہنوئیاں نو جوائیاں نو دے رہی، یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے ڈونیٹ کرو۔ سارے نہیں، صرف شریفہ ذرا چکو پتر ہاتھ، اے جد ہاتھ لے وہ تو فوٹو کھینچنا کرا کرو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہماری اوقات یہی ہے، بس ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں محسن نقوی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ یہ ناچنا گانا تو کبھی بھی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ دن امت مسلمہ کے رونے کے ہیں، افسوس کے ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں، ہمیں زخم خوردہ ہے، خدا را پاکستان پنجاب سے اور لوگوں کو بھی ہم بھی دیں گے، فنڈ ریزنگ کا اہتمام کرو، ہم بھی دیں گے، لیکن کوشش کرو کہ اس کو ملتوی کر کے فلسطین کی بہنوں کے لیے اہتمام کرو، فلسطین کے بچوں کے لیے اہتمام کرو، اور 15 گھر دے فرد ایک کفن اجتماعی قبر دفن ہو رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب ان کی سنو، ادھر دیکھو، اگر آج تم نے کہیں اور نہ دیکھا تو پھر تم بھی تاریخ کی داستان میں نہیں رہو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، امت محمدی کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لوگ ہمارے پاکستان کے حکمران احساس کریں کہ دشمن آپ کے سر پہ سوار ہے۔ ان سے پوچھو جن کے بچے بیٹیاں، ہم تو فلسطین کو رو رہے تھے، اور آپ کے سیالکوٹ کے بارڈر پر زخمی لوگ نظر آ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، اور تسا دسو سیالکوٹ کے لوگ زخمی ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب کے رشتہ دار ناچنے میں ہوں، تو اسی غیرت مند قوم تے غیرت مند ہے، لیکن کی کریے ساڑیاں سستیاں دی وجہ تو بے غیرت مسلط ہو گئے ہیں۔ اللہ بے غیرتوں سے ہماری جان خلاصی فرمائے۔ آخر دعوانا